غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ 15 کے نشے کافی لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، کئی دو تین دفعہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دو تین دفعہ بھی کی زکوٰۃ ادا کری ہے اس کی۔ اس میں تو حالت چاروں چالیں بتائی ہیں نا میں نے، آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ آتشی بتائیں، آتشی سے بتایا، صرف آتشی سے بتایا ہے، بادی اور خاکی، اس کا ذکر تو میں نے کیا ہے نا، بادی، آبی، خاکی کا نقش بھی بتایا ہے نا، نقش بتایا۔ صحیح صحیح صحیح۔ اصل میں ایک ہی پہ اگر ریاضت کر لینا تو زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ ایک شخص جو صرف 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کرے، سورہ قریش پڑھے اور فریضہ سلیمانی کی زکوٰۃ ادا کر لے، یہ 3 چیزیں اس کی زندگی بھر کے لیے کافی ہیں، اس کو چوتھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 پہ ہی سارا کام ہو جاتا ہے۔ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر بیماری کا علاج ان سے 3 چیزوں میں ہے، سورہ قریش میں، 15 کا نقش اور فریضہ سلیمانی۔ اب 10 پیچھوں کے پیچھے نہ بھاگو، صرف 3 چیزوں کو آپ اپنے اختیار میں رکھو اور اس پہ محنت کر لو، کافی ہے۔ دیکھو زیادہ تر لوگوں کے علاج آتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی آسیب ہے، جنات ہے، چڑیل ہے، جادو ہے، کسی بھی قسم کے کوئی بھی معاملات ہیں، آپ فریضہ سلیمانی کی آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہو، آپ اس کو لکھ کر دے دو، 21 تعویذ لکھ کے دے دو، اس کو بولو اپنے بازو میں باندھے اور صبح مریض کے جسم سے مل کے بھی چلا دے۔ اگر بہت بری حالت ہے مریض کی تو اسی فریضہ سلیمانی کا فریضہ بناؤ، کانوں میں روئیاں دے کے اس کے ناک میں دھونی دے دو، اسی وقت اس کے جسم کے اندر سے نیگیٹیوٹی نکل جائے گی۔ 15 کے نقش کی زکوٰۃ آپ نے ادا کی ہوئی ہے، 15 کا نقش لکھ کے اس کو پانی دم کر کے دے دو، کہ اس کو پانی میں ڈالے ایک نقش، اس کو 1 دن پی لے یا 2 دن پی لے، 2 3 دن یا 2 دن، 3 دن بھی پی سکتا ہے اس کو۔ ہاں، نقش 15 کے نقش کے پانی سے فائدہ دے گا۔ آج میں سمجھ میں جلانے کے لیے، شیاطین کو جلانے کے لیے، شریر جنات کو جلانے کے لیے، شیاطین جنات کو جلانے کے لیے، اندر سے کسی بھی قسم کا، یہاں تک کہ اگر جادو بھی اگر کھلائے ہوا ہے نا آپ کو، اور اگر آپ فریضہ سلیمانی اپنے جسم سے مل کے جلا دیتے ہو تو اس کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ ایک دم نہیں ہوگا، یہ ایسا ہے کہ عام لوگ بھی اگر اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں نا تو ان کو نہ تو کوئی رجت ہوگی، اچھا جب آپ کسی کو جلاؤ گے نا تو وہ اٹیک جب کرے گا تو اس کا نقصان بھی آپ کو نہیں ہوگا، لیکن آپ آہستہ آہستہ لے کے چلو گے۔ اچھا وہ کام تھوڑا سا خطرناک ہوتا ہے کہ جو لوگ مریض کے اوپر حاضر کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں اور پھر اس کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، وہ رسکی ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جنات آ جاتا ہے یا کوئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر بیٹھے فریضہ سلیمانی لکھے، ایک فریضہ اس کو ناک میں سونگائے اور دوسرا اس کو لکھ کے دے کے اس کو جسم سے مل کے چلا دے، اور 15 کا نقش لکھ کر دے دے کہ اس کو پانی دم کر کے پلائے، پانی پہ پلائے اور اس کے اوپر چھڑ کے سورہ قریش پڑھ کے اس پر دم کر دو، یا سورہ قریش کا پانی دم کر کے دے دو اس کو۔ یہ ایسا ہے کہ آہستہ 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 مریض ہفتے بھر میں، 15 دن میں، مہینے کے اندر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب روحانی مولوی ہے نا، اب اندر سیکھ رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی محفوظ رہے، اس کے بچے بھی محفوظ رہے، اس کا گھر بھی محفوظ رہے، تو ایسے کام میں ہاتھ نہ ڈالے کہ جو نقصان کا باعث ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ابتدائی وقت میں جو نا لوگوں کو سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ ابھی ظاہر سی بات ہے اگر کوئی جنات، کوئی شیاطین تم پہ اٹیک کرتا ہے تو تمہارے اندر اتنا کانفیڈنس ہے، اتنا پاورز نہیں کہ تم اس کے اٹیک کو روک سکو۔ اچھا یہ طریقہ وہ ہے کہ اس پہ تم پر وہ اٹیک نہیں کرے گا، کیونکہ تم نہ تو اس کی دعوت دے رہے ہو، نہ تم اس کو بلا رہے ہو۔ آئی بس سمجھے، وہ اپنی مرضی سے آیا ہے مریض، تم اس کو یہ کام کر کے دو گے، وہ آپ پر کبھی بھی پلٹ کے وار نہیں کرے گا۔
اور پھر سورہ قریش کے ذریعے ہانڈی والے عمل کا اتارا کر دو، اگر بہت زیادہ تنگ و پریشان کر رہے تو وہ بھی طریقہ میں نے سمجھایا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے آپ ہر کام کر سکتے ہو، ہر کام، یہاں تک کہ 15 کے نقش کے میں نے خانوں کے بارے میں بتایا کہ کون سا خانہ کس مرض میں کام آتا ہے اور کس طرح کام آتا ہے، آپ اس کو استعمال کرنا شروع کرو۔ بھائی الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے طریقوں سے دوسرے لوگ جن کے پاس تقریباً 100-200 مریض ہوتے تھے، وہ اب یہی طریقہ اپنا رہے ہیں لوگوں میں۔ ورنہ پہلے وہ بولتے تھے ہم کیا کریں، ہم کیا کرتے تھے، ہم خالی پانی دم کر کے دے دیا کرتے تھے، بولتے جاؤ بس ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہہ رہے ہیں جب سے ہم نے آپ سے یہ تربیت لی ہے نا، یہ طریقے سیکھے ہیں، اور اس سے اچھا لوگ بھی مطمئن ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا علاج چل رہا ہے۔ اچھا مریض کا آپ سے مطمئن ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سونا جب تک ایک پروسیس سے نہیں گزرتا وہ تمہارے استعمال میں نہیں آتا، اور جب اس پروسیس سے گزرتا ہے تو کس حد تک گزرتا ہے، کتنے پروسیس سے گزرتا ہے سونا، اس کے بعد جا کے تم اس کو پہنتے ہو، استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ تمہاری زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ اچھا بڑے سے بڑا شیطان ہو، بڑے سے بڑے دیوی دیوتا ہو، یا سفلی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، کوئی بھی جادو ہو، ان کے آگے نہیں ٹکتا۔ اچھا سورہ قریش کا اور 15 کا نقشہ بہت گہرا تعلق ہے، یہ سب سمجھ لو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب سورہ قریش کی 4 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 15 کے نقش کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 15 کے نقش کے اندر 4 چالوں سے آپ نقش لکھتے ہو، جو اس کی بیس ہے، یعنی کہ آتشی، بالی، آبی اور خاکی، اور ہر خانے میں جس مقصد کے لیے جو کام استعمال کرو گے وہ اس کا طریقہ میں نے پورا تفصیل سے سمجھایا ہے۔ اچھا تم اس سے اپنے شاگردوں کی بھی تربیت کر سکتے ہو اسی ترتیب سے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ہم دنیاوی تعلیم کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں بنسبت روحانیت کی تعلیم اور دین کی تعلیم سے۔ اب ہمارا بچہ اگر بڑا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں کہ تعلیم کیا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے، ہم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو پہلے سمجھائیں گے نا کہ تم جو سیکھ رہے ہو وہ ہے کیا۔ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں صحیح کر پاتے۔ اگر تعلیم کے بارے میں کہا جائے نا، تعلیم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، تعلیم زیادہ لوگ سمجھتے ہیں ایجوکیشن ہے، نالج ہے، اسی کو تعلیم کہا جاتا ہے نا۔ جبکہ اگر تعلیم کی اصل دیکھا جائے نا تو تعلیم صرف اور صرف ایک راستہ ہے۔ کیا ہے تعلیم؟ اچھا اب وہ دنیاوی راستہ ہو، دین کا راستہ ہو، یا آخرت کا راستہ ہو، یا روحانیت کا راستہ ہو، یا عملیات کا راستہ ہو، ابتدا میں بچہ تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، یعنی کہ اس راستے پہ چلتا ہے۔ تعلیم نالج نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ بھائی تم کیا بولتے ہو؟ میرا بچہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، یہی بولتے ہو نا، میرا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ ایک راستہ ہے۔ اچھا علم کیا ہے؟ علم روشنی ہے۔ جس راستے پہ آپ چل رہے ہو نا، اس کی جو روشنی ہے وہ علم ہے۔ تربیت کیا ہے؟ جو تمہیں اس راستے پہ چلا رہی ہے۔
یعنی کہ ایک رستہ ہے تعلیم، ایک اندھیرا بھی رستہ ہے، ایک روشنی والا رستہ ہے۔ اب یہاں پتہ لگتا ہے کہ رستے دو ہیں، یعنی کہ اگر علم کی بنیاد دیکھی جائے تو علم دو طرح کا ہے۔ ایک علم کیا ہے کہ اللہ الولی الذین آمنوا یخرجوا من النور الی الظلمات، کہ اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں یا اجالے میں لے آتے ہیں۔ اب کون لا رہا ہے؟ اللہ کے دوست، یعنی کہ تربیت کون کر رہا ہے؟ استاد یا آپ کا مرشد۔ اس کے بغیر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کہ اللہ الولی الذین آمنوا یخرجوا من ظلمات الی نور، کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں۔ یعنی کہ روشنی کیا ہے؟ روشنی علم ہے، اور تربیت کیا ہے؟ جو تمہیں اس رستے پہ چلا رہی ہے، جو تمہیں گمراہی سے بچاتا ہے، وہ تمہارا مرشد ہے۔ اب دوسرا علم کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجون من نور الی ظلمات، اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ راستہ وہ بھی ہے، یعنی کہ راستہ وہ بھی ہے کہ جہاں سے وہ نکال کر تمہیں اپنی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کے لیے اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو تعلیم ایک راستہ ہے، علم اس کی روشنی ہے، اور چلانے والے تمہاری تربیت ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی راستے کا انتخاب کرو، جب تم یہ سوچو کہ میں کوئی تعلیم حاصل کر لوں یا میں کچھ حاصل کر لوں، تو تم پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو۔ حضور نے فرمایا جب تم کسی راستے کا انتخاب کرو تو پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو، یعنی کہ وہ رہنما تلاش کر لو، وہ رہبر تلاش کر لو جو تمہیں اس علم کی روشنی سے تمہیں نکال کے لے، تمہارا سفر مکمل کرے۔ اب چاہے روحانیت کا علم ہو، دین کا علم ہو، علم الادیان ہو، علم الابدان ہو، یا علم الارضیان ہو، وہ بغیر رفیق کے تمہارا مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے علم عملیات ہو، اب لوگ عملیات کے چکر میں پڑتے ہیں، عملیات سیکھتے ہیں، کچھ لوگ کتابیں دیکھ کے عمل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی کے بتائے ہوئے پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن ان کو اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی، لیکن وہ پڑھ کر یا سن کر اگر وہ عمل کر لیں، وہ چاہے روشنی میں چل رہے ہوں، لیکن جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ تمہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جائے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن تمہاری تربیت ہوگی اگر، تو تم ٹس سے مس نہیں ہوگے۔ تربیت کی ضرورت تمہاری آخری سانس تک تمہیں ہے، آخری سانس تک۔ اب ہم گمراہ کب ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم اس راستے پہ چل کے جب اس روشنی میں آتے ہیں نا، تو روشنی نا جو ہم آگے سفر کر رہے ہوتے ہیں، روشنی بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے، بڑھتی اور کم ہوتی ہے۔ لیکن جب روشنی ضرورت سے زیادہ بڑھتی ہے نا، تو تربیت اس روشنی کو کم کرتی ہے تاکہ وہ تمہارے لیے زہر قاتل نہ ہو۔ لیکن جب تم یہ سمجھ لو کہ مجھے اب کسی تربیت کی ضرورت نہیں، میں نے سارے علم حاصل کر لیے، جب وہ یہ کہہ کر نکلتا ہے آگے، پھر وہ کسی سے رہنمائی نہیں لیتا،
پھر وہی روشنی جو حد سے زیادہ بڑھتی ہے نا وہ اس کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک 100 واٹ کا بلب میں آپ دیکھ رہے ہو اور ایک 1000 کے واٹ میں آپ دیکھ رہے ہو۔ 1000 واٹ میں آپ دیکھ لو گے کبھی بھی نہیں۔ وہ آپ کو تباہ کر دے گی، نقصان کر دے گی، وہ آپ کو ختم کر دے گی۔ لیکن جب آپ کا مرشد آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی تربیت آپ کے ساتھ ہوگی، تو آپ ہر اس راہ سے آسانی سے گزر جاؤ گے۔ اب عملیات ہیں، جب انسان عملیات کا سفر کر رہا ہوتا ہے، اپنا سبق پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنا نقشی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، تو تربیت نہ حرارت رکھتی ہے، جس طریقے سے ذکر حرارت رکھتا ہے۔ علم کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک اونچے پہاڑ پر برف جمی ہوئی ہے، اور تربیت اس سورج کی روشنی کے مانند ہے کہ جب وہ اس برف کے پہاڑ پہ پڑتی ہے تو وہ یہ پانی بن کے بہنا شروع کرتا ہے، تو وہ کوئی آبشار کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کوئی دریا کی طرح اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ پانی آپ کو پاک کرتا ہے۔ ظاہری میں آپ کے وجود کو جو پاک کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری پانی ہے، اور جو آپ کے باطن کو پاک کرتی ہے وہ علم نہیں ہے، وہ حرارت ہے، وہ تربیت ہے۔ اب پانی اگر پاک ہے، صاف ہے، تو یہ آپ کے لیے جائز بھی ہے، آپ کے لیے حلال بھی ہے، آپ اس کو پی بھی سکتے ہو، کھانے میں استعمال کر سکتے ہو۔ اگر یہی پانی گدلا ہو جائے، ناپاک ہو جائے، ہے تو پانی نا، کیا تم اس کو استعمال کرو گے، پینے میں لاؤ گے؟ جبکہ پانی ہے۔ علم کی مثال بالکل اس پانی جیسی ہے۔ علم کب حجاب بن جاتا ہے؟ کہ جب تم علم کی روشنی میں اپنے عیب کے بجائے دوسروں کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو، کیونکہ تم جاننے لگتے ہو نا۔ جب آپ اپنے عیب کو چھوڑ کر دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگتے ہو تو پھر وہ آپ کو جہالت کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی کہ اب میں ہوں یار، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو حج کرتا ہوں، میں تو یار یہ دیکھو سارا نماز تک نہیں پڑھتا، کہ دیکھو کیسے گناہوں کے کام میں لگا ہوا ہے۔ اب جب تمہارے علم نے تمہاری اصلاح نہیں کی تو تم دوسروں کی اصلاح کیسے کرو گے؟ علم اکسیر بھی ہے، علم زہر بھی ہے، علم تریاق بھی ہے، علم زندگی بھی ہے، علم موت بھی ہے۔ علم اتنا ہونا چاہیے جتنی تمہیں ضرورت ہے، ورنہ ضرورت سے زیادہ اگر تم کھانا بھی کھاؤ تو تمہیں وہ کھانا نقصان دے جائے گا۔ تم 1 روٹی کھاتے ہو، تم 5 روٹی کھا لو، تمہارا بدہضمی ہو جائے گی تمہیں۔ کیوں؟ وہ تو رزق ہے، حلال ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو تو۔ علم اتنا ہونا چاہیے کہ تم یہ تمیز کر سکو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اتنا علم تمہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد تربیت تمہیں مکمل کر دے گی۔ اب ہم علم کی روشنی میں
آگے تو بڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب ہمارے اندر یہ روشنی ہمیں اندر سے جلانے لگتی ہے، اندر سے جلانے سے مطلب سمجھتے ہو؟ اندر سے جلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر غرور و تکبر پیدا ہونے لگے. بھائی یہ علم ہی تو ہے نا کہ جس نے کہا تھا انا خیر، کہ میں بہتر ہوں اس سے. اب واستکبر وکان من الکافرین. کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں جانتا تھا نا، یعنی کہ اس کے اندر کی روشنی اس کو جلا دیا تھا. اور جو جانتے تھے انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا. کہ ہم نہیں جانتے، ہم صرف حکم کی پیروی کرتے. وہ کس کی تربیت میں تھے؟ رب کی، کہ رب کے حکم کے مطابق تھے، اور وہ اپنے علم کے تابع تھا. اس لیے یہ زہر قاتل بھی ہے، اور یہ تریاق بھی ہے کہ مردے کو زندہ بھی کر دیتا ہے. مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ یعنی کہ تمہارے نفس کو، تمہارے قلب کو، تمہاری روح کو. تمہارا جو قلب مردہ ہے نا، تمہیں زندہ بھی کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تمہیں اس کو مارنا ہے. کس کو؟ اپنے نفس کو. یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ دنیاوی علوم سے فارغ و تحصیل ہوئے، جب آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار دیا، پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب مرد کامل کی تلاش میں نکلو. آپ پھر افریقہ سے لے کر بغداد تک اپنے سفر کیا. آپ آئے اپنے مرشد کی تلاش میں. آپ بغداد میں کئی بزرگوں سے ملے. سب بزرگوں نے کہا کہ آپ کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے. جب آپ ایک بزرگ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ فلاں جگہ پر ہے، اور فلاں بزرگ کے پاس ہے جن کا نام شیخ ابو الاسلام ابن مشیش ہے. کیونکہ جب آپ بغداد پہنچے تھے نا، تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وصال ہو چکا تھا. کہ آپ کا دور اور آپ کا دور، یعنی کہ جب ابو الحسن شاذلی پیدا ہوئے تھے نا، تو اس وقت سرکار غوث پاک کا انتہائی دور تھا. جب آپ بغداد پہنچے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا. پھر آپ شیخ ابو الاسلام ابن مشیش پہ پہنچے تو آپ ایک غار میں رہتے تھے. وہاں پہ ذکر و اذکار کرتے تھے. جب آپ سے ملنے کے لیے وہاں گئے تو آپ نے آپ کو دیکھ کے فرمایا کہ اے ابو الحسن تم آ گئے؟ آپ نے فرمایا جی حضور میں آ گیا. فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ. آپ اس وقت علم فقہ کے بہت بڑے عالم تھے. آپ گئے وضو کرنے، آپ وضو کرا اور آپ آ گئے. آپ نے فرمایا وضو کر لیا؟ آپ نے کہا میں نے کر لیا. کہہ رہے جاؤ دوبارہ کر کے آؤ. 3 دفعہ آپ نے کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ. حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی فرمانے لگے کہ میں، جس نے علم فقہ میں اپنی زندگی گزار دی، مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے جبکہ میں سب کچھ جانتا ہوں. مجھ سے بہتر وضو کون کرے گا؟ آپ کے دل میں یہ خیال آیا، یہ الہام ہوا کہ جو تو کچھ جانتا ہے نا اس کو اتار دے، اس کو بھول جا. آپ نے یہ نیت کی اور دوبارہ وضو کیا. کہ جب آپ نے وضو کرا آپ نے بولا میں یہ سارے علم کو اپنے اندر سے اتار دیتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. آپ جب وضو کر کے جب گئے آپ نے فرمایا ہاں آپ تو وضو کر کر آیا. آپ نے فرمایا کہ ڈالا خالی برتن میں جاتا ہے، بھرے ہوئے برتن میں نہیں.
सर तो फिर वो जो इल्म हासिल किया तो वो फिर इसका मतलब वो नहीं है, फिर इनकी इब्तिदा यहाँ से हो रही है, जो उन्होंने तालीम हासिल करी और जो सीखा तो वो पीछे रह गया, अब यहाँ से उनकी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही एक तरबियत यहाँ से जो शुरू हो रही है वो इब्तिदा है, वो इब्तिदा है। लेकिन जो आपने इल्म तर्क किया, तर्क करने से मुराद क्या है कि आपने अपने मुर्शिद के सामने जुबान बंद कर ली। तर्क करने से मुराद अपनी जुबान को खामोश करना है, छोड़ना नहीं है कि उसका अमल नहीं करेंगे अब, ऐसा नहीं है। तर्क करने से मुराद क्या है? खामोशी इख्तियार करना। कि जब इंसान खामोशी इख्तियार करता है, अपने अंदर के बर्तन को खाली करता है, तो फिर आगे के मामला डाले जाते हैं ना। एक भरे हुए बर्तन में क्या भरा जाएगा? अब एक बर्तन के अंदर दूध भरा हुआ है, उसमें मजीद दूध डालेंगे तो फायदा है क्या बर्तन बनने का? उसमें दूध ऑलरेडी है, लेकिन अब उसमें शहद की जरूरत है। दूध शहद से अफजल है, शहद अफजल है दूध से, तो जब दूध निकलेगा तो शहद डाला जाएगा ना। तो इल्म तर्क करने से मुराद क्या होता है कि जो कुछ तुमने हासिल किया उस पर खामोशी इख्तियार कर लो। जब तुम खामोशी इख्तियार करोगे तो तुम्हारे आगे के रास्ते खुलेंगे। अब यहाँ क्या है कि आज के दौर की मैं बात बताऊं, एक मुर्शिद अगर 10 तदरीस कर रहा होता है और एक शख्स आलिम या कोई दूसरे लोग बैठ जाए तो वो फौरन हुक्म देने शुरू कर देते हैं। जबकि बात वही हो ही रही है। बात एक दफ़ा का एक वाक़या है कि शायद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि आप जो ना या हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, ऐसे कुछ वाक़या है। आप हज़रत एक किताब से 10 तदरीस कर रहे थे, वो किताब पढ़ा रहे थे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब थी अवारिफुल मारूफ। किताब आप दर्ज दे रहे थे अपने मुरीदों को, जिसमें हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर दे रहे थे या आप बैठे हुए थे? नहीं, हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर दे रहे थे उस किताब में से ना। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप सुन रहे थे। आप ज़ाहिरी उलूम में यकता थे। कौन? निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। आप बेहतरीन इल्म फ़क़ह के माहिर थे, आप आलिम दीन थे, आप इल्म दुनिया के इल्म को जानते थे। उस वक़्त के उलमा कराम में आपका नाम आता था। तो आप भी बैठे हुए महफिल में, जब हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह किसी बात पे आपने जब कोई बात कही तो पीछे से आपने लुक़मा दे दिया। किसने? हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने कि हुज़ूर ये बात ऐसे नहीं, ये ऐसे है। आप जलाल में आ गए। आपने क्या किया? फ़कीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो पहचान ले किसने क्या बात कही है। आपने 3 दफ़ा ये बात की, आप चले गए। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं कि उस वक़्त के बाद जब मैं तालिब इल्म था, मैं जब ये रूहानियत का इल्म आपके पास सीखने आया था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे ज़मीन से, मेरे पैरों से नीचे से ज़मीन निकल गई। जैसा कि आपने नाराज़गी का इज़हार किया। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दिल में ये ख्याल आता था कि अब मेरा मुर्शिद मुझसे रुठ गया, मेरा जीने का क्या फ़ायदा। आप अपने आप को कुएं के पास ले जाया करते थे कि मैं अपने आप को इसमें गिरा लूँ। कितनी नदामत हुई होगी आपको। और आज के दौर में तो मुर्शिद की बातों को, पूरी बातों को रद्द कर दिया जाता है। और फिर उन्होंने अपने मुर्शिद का अदब किया, नदामत के आंसू बहाए। आज दुनिया किसको जानती है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते मुझे जो कुछ मिला मुझे मेरे मुर्शिद में अदब की वजह से मिला। और फिर जब अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जब आपकी बारगाह में आए
تو آپ کا عشق نظام الدین اولیاء میں سے کیسا تھا, کیسا ادب تھا؟ علم تم جانتے ہو نا وہ تمہاری حد تک ہے. اچھا تم ساری دنیا کا علم حاصل کر لو, سارے دین کا علم حاصل کر لو, ٹھیک ہے, اور اگر تمہیں خدا نہ ملا تو اس علم کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اگر تمہارے علم سے تمہیں خدا, تم نے سارا علم حاصل کیا, اگر تمہیں خدا نہ ملا تو تمہارا علم کس کام کرا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علم آئینے کی طرح ہے, ایک مانند مثل آئینہ ہے. جب تم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہو تو کس کا عکس معلوم ہوتا ہے؟ جو آئینے کے سامنے ہے. اور جب اس آئینے میں تم اپنے عیب دیکھتے ہو تو ہر علم تمہیں بلندیوں پہ لے جاتا ہے. اور جب تم اس آئینے میں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہو تو وہی تمہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. اچھا یہ دنیاوی علم میں بھی ہے اور عملیات کے رستے میں بھی ہے. عملیات کے رستے میں بھی ایسا ہے کہ تم جو کچھ عمل کرتے ہو, تم جو کچھ پڑھتے ہو, جو کچھ تکرار کرتے ہو, جو کچھ تم طریقے جانتے ہو, اس کو اپنے حد تک محدود رکھو اور ایسے ہو جاؤ اپنے ساکے سامنے جیسے تم کچھ نہیں جانتے. اب میں بولوں کہ بھائی 15 کے نشق کیسے استعمال کیا جائے گا, تم مجھے 10 طریقے بتانے شروع کر دو گے. جو میں بتا چکا ہوں تم سن چکے ہو, تمہیں پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتائے, تم یہ بتانے شروع کر دو گے. اب تم اگر یہ کہو کہ نہیں حضور آپ بتائیں تو پھر تمہیں 10 کے علاوہ تمہیں 50 طریقے اور ملیں گے. اس میں بھی انسان جب خود کو کامل سمجھنے لگتا ہے نا تو وہ زیرو ہو جاتا ہے. عملیات کی بھی ایک بہت وسیع فیلڈ ہے, بہت وسیع رستہ ہے, بڑا وسیع ہے یہ, اور اس کی روشنی ایسے ہے جس نے بہت سے لوگوں کو جلا دیا. اس میں اگر 100 لوگ چلے نا تو 80% جن لوگوں نے اس دامن کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گئے, بلکہ 99% لوگوں نے, جن لوگوں نے اس دامن کو چھوڑا جہاں سے یہ سیکھا, وہ گمراہ ہو گئے. اور جو لوگ اس دامن سے چپٹے رہے وہ کامیاب رہے, چاہے ان کو کچھ آیا یا ان کو نہ آیا کچھ. اچھا اگر ان کو کچھ نہ آیا نا تو ان کو کامل ان کی محبت کرے گی. کیا کرے گی؟ محبت کرے گی ان کی. کیونکہ شے کے پاس جانے کے 2 راستے ہیں, ایک محبت کا راستہ اور ایک کسب کا راستہ. کسب کا راستہ کیا ہے؟ یعنی کہ ریاضتوں کا راستہ. اب تم 120 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے ہو, آئی بس سمجھ میں. اب وہ شخص ہے وہ 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں, اب وہ لیکن زیادہ تر وہ وقت وہ میری صحبت میں گزارتے ہیں. تو صحبت کون لے کے جائے گا؟ جو جس کی صحبت میں وقت گزارے گا. صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. بس تمہاری صحبت ہوگی تو تمہاری تربیت ہوگی نا. اور تم یہ سمجھو کہ بھائی اب میری تربیت ہو گئی مکمل, اب میں کروں گا لوگوں کی تربیت ہے, تو پھر تم فساد پھیلاؤ گے, علم نہیں.
کیا کرو گے؟ فساد پھیلاؤ گے، علم نہیں پھیلاؤ گے. تو راستہ کوئی بھی ہو، عملیات کا ہو، روحانیت کا ہو، دین کا ہو، آخرت کا ہو، دنیا کا ہو، ہمارے دین نے دیکھو کہ تمہیں کسی علم کو حاصل کرنے سے نہیں روکا. یہاں تک کہ ہمارے دین نے تمہیں دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں روکا. دنیا کا علم کیا ہے؟ کہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے. اگر روحانیت میں دیکھا جائے تو اس کو علم الارضیان کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس کرۂ ارض کے اندر جو معلومات ہے وہ ہمارے کہاں پر ہے؟ علم الارضیان میں. یعنی کہ کائنات کا علم، کائنات میں جو بھی مخلوق موجود ہے، جو بھی چیز موجود ہے، اس کا جاننا، اس کا علم رکھنا. جیسے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے، سمندر کے اندر کی مخلوقات ہیں، دنیا ہے، آرکیٹیکچر ہے، انجینئر ہیں، یہ سارے علم ہے. تو ہیں ہمارے دین نے منع نہیں کیا کہ تم یہ نہیں سیکھو. علم الابدان یعنی کہ تمام مخلوقات کی تخلیق کا علم، کہ رب نے کس کس تخلیق سے لوگوں کو پیدا کیا. اب خالی انسان ہی ہے، انسان کی تخلیق کتنے طریقے پر ہوئی ہے. آدم کی تخلیق الگ طریقے سے ہوئی ہے اور انسان کی تخلیق الگ طریقے سے ہوئی ہے. یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے. وہ حکم ربی تھا. انسان کیسے پیدا ہوا؟ نطفے سے، وہ بھی حکم ربی ہے. اور ایک پیدائش کا عمل کیسے ہوا؟ کہ جو جبرائیل سیب لے کر آئے تھے، حضرت بی بی مریم، آپ کو سیب کھانے کا کہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ایک تقریب اونٹ کی ہوئی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، جو پہاڑ سے نکلی تھی. نہ وہ کسی نر سے پیدا ہوئی تھی، نہ وہ کسی مادہ سے پیدا ہوئی تھی اونٹنی. مطلب یہ تمہیں ایک تخلیق ہے، وہ ہے نا کہ کس کس ترتیب سے کس کس کی تخلیق ہوئی، اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اس کو جاننا، انسان کی حقیقت کو جاننا، یہ علم الابدان ہے. اور دوسری مخلوقات کیسے پیدا ہوئی، بتاؤ ہمارے دین نے کہاں روکا ہے، کس علم کو روکا ہے؟ جتنی بھی دنیا کے اندر بڑی ایجادات ہوئی ہیں، ان کا سب کا سہرا جو نا مسلمانوں کے سر بنا ہے. پہیہ جس نے ایجاد کیا وہ کون تھا؟ پہیہ کہتے ہیں نا دنیا کی سب سے بڑی ایجاد تھی. اب کمپیوٹر جو ایجاد ہوا وہ کس کے فارمولے پر ہوا تھا؟ مسلم سائنٹسٹ ان کی البیرونی کے فارمولے سے. اگر البیرونی وہ کلیہ وہ فارمولہ نہ دیتا تو وہ یہودی عیسائی کیسے کمپیوٹر بنا لیتا؟ ہمارے مسلمان سائنٹسٹ جو ہے نا، یہ مسلمانوں پر ہی اللہ کا فضل و کرم رہا ہے. علم حاصل کرنے کو کسی نے منع نہیں کیا، نہ ہمارا دین منع کرتا ہے، نہ کوئی اور مذاہب میں منع ہے. کسی بھی مذہب میں علم سیکھنا منع نہیں ہے. اچھا، ہمیں جو نا ہمارے بچوں کو علم سے دور کر دیا. میں حقیقت بتا رہا ہوں، جب میں اپنے دور کی اگر میں بات بتاؤں نا، جب ہم اسلامیات کی کتاب پڑھتے تھے
جب ہم پہلی کلاس میں تھے تو ہمیں یاد ہے اچھی طریقے سے، تو ہماری اسلامیات میں خلفائے راشدین کا چیپٹر تھا، آئی بس ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی ان کا ذکر تھا، آئی بس ہم نے قرآن کی آیتیں تھیں، قرآن کی صورتیں تھیں، آئی بس ہم نے، اور اردو کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اردو میں جو ہمارے مسلم بادشاہ گزرے ان کا تذکرہ تھا، ان کا ذکر تھا، صحابی رسول کا واقعات لکھے ہوتے تھے، ذکر ہوتا تھا ہمارے سلیبس میں جو ہم پڑھتے تھے۔ آج آپ بچوں کو اٹھا کے سلیبس دیکھ لو، تو لوگ اپنے عیسائی بادشاہوں کے واقعات میں بھرے میں، سنڈریلا پڑھائی جا رہی ہے اور مختلف پوئمس ایسی جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ ہاں، ہمیں نالج دے کے کہا جا رہا ہے کہ یہ علم ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ جس کی انگلش اچھی ہے نا وہ سب سے قابل ہے، اس کو آپ کے ہر کمپنی میں، ہر فیلڈ میں آپ کو جاب مل جائے گی، جس کی انگلش اچھی ہے۔ سرٹیفکیٹ ہو نہ ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ تو بن جاتے ہیں بہت، بس آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے۔ اور جس کی انگلش اچھی نہیں ہے، جس کی صرف اپنی ہی زبان ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ مہاجر ہے، چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے وہ پٹھان ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنے کام میں اگر مہارت رکھتا ہے تو وہ قابل نہیں ہے ان لوگوں کی نظر میں۔ تو ہم لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھو، اب اپنے بچے کو اسکول کراؤ، اسکول والے آپ کو ایک نوٹ بک بنائی ہوئی ہے کہ بھائی سارے کام آپ گھر سے کر کے لاؤ، کہ فلاں پیج سے فلاں پیج ماں باپ تیاری کرا کے اپنے بچے کو اسکول بھیجیں۔ اب فلاں پیج سے فلاں پیج آپ دیکھو کہ اب اس بچے کو کیا فائدہ۔ اب وہ بچہ کہ جس کا خود کا ویٹ 10 کلو کا ہے اور 15 کلو کا اس کا بیگ کا وزن ہے، وہ کیا علم حاصل کرے گا، وہ کیا پڑھے گا؟ جبکہ پوری دنیا میں، خاص کر یو ایس، ان جگہوں پر وہ لوگ بچے کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو کتابیں نہیں لاتے، وہ بچوں کو سکھاتے ہیں مینرز، کہ بیٹا آپ نے کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے، کس سے کیا بات نہیں کرنا۔ بچوں کو مختلف ویڈیو گیمز دکھاتے ہیں، موویز دکھاتے ہیں، کارٹونز دکھاتے ہیں تاکہ ان کا ذہن فریش ہو۔ ان کو سکھاتے ہیں بیٹا اگر آپ نے کارٹون دیکھنا تو آپ کیسے بیٹھو گے، اور کتنے اخلاق سے پیش آتے ہیں، کتنی محبت سے پیش آتے ہیں، کہ جیسے وہ انہیں کی اولادیں۔ بچہ ان سے بھی مانوس ہوتا ہے، پھر ہمارا بچہ وہی کچھ سیکھے گا جو وہ سکھائیں گے، اور اس عمر میں جو وہ سکھائیں گے نا، وہ اس بچے پہ ساری زندگی اثر انداز ہوگا۔ یہ ہے تربیت کا اثر۔